الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے اور نظر خاص سے امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف ہے کہ مجھے ایک وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور اس توسط سے آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ کیونکہ یہ پروگرام ایک دینی مدرسے کے ساتھ منسوب ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی ترقی کے لیے، پیش رفت کے لیے، ان کی عزت و عظمت کے لیے ضروری ہے کہ دینی ادارے مضبوط سے مضبوط تر ہوں، تاکہ اس کے ذریعہ قوم کی کردار میں، قوم کے اخلاق میں، قوم کے عادات و اطوار میں مضبوطی آئے۔ ہمیں اس وقت ایک بار پھر ایک ایسے مرحلے میں ہم پہنچے ہیں جہاں مشکلات کا سامنا ہے، مسائل کا سامنا ہے، بحرانوں سے دوچار ہیں ہم۔ البتہ ہمیں توقع ہے، امید ہے اور بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر کہ جیسے پہلے ہم بحرانوں سے سرخرو اور سرفراز ہو کر نکلے اور تشیع کی عظمت اور سربلندی کا ایک دفعہ پھر ہم نے منظر دیکھا، اسی طریقے پہ ان بحرانوں سے اور ان مشکلات سے بھی ہم عزت و آبرو کے ساتھ نکلیں گے اور تشیع ایک دفعہ پھر مضبوط اور توانا دکھائی دے گا۔ مشکلات ہیں، بحران ہیں، کچھ داخلی ہیں اور کچھ خارجی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ تشیع کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنایا، بڑے آسانی سے اور آرام سے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر قوم کو کسی مشکل میں ڈالنے کے، ہم نے وہ منزل حاصل کی جس کے لیے قرآن کریم میں موجود ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کہ اللہ نے دشمنوں کے دل میں رعب ڈال دیا، اور یہ منظر آج تک موجود ہے۔ تشیع کا ایک رعب ہے، تشیع کا ایک دبدبہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر چھایا ہوا ہے۔ بہت سی حرکتیں وہ کر چکے، بہت سی چالیں چل چکے، لیکن ان کی کوئی چال، ان کا کوئی مکر، ان کا کوئی فریب کامیاب نہیں ہوا۔ تشیع آپ آج اپنی عظمت اور سربلندیوں کے معراج پر موجود ہے۔ مجھے یاد ہے وہ جملے جو جناب زینب اولیاء نے دربار میں کہے تھے کہ ظالم کد قیدک ناصب جہدک وسعا یا سعیک، چالے چل رو، اپنی پورا زور لگا لو، اپنی پوری کوشش کر لو، واللہ لا تمیتو لا تمحو وحینا ولا تمیتو ذکرنا، نہ تم ہماری واہی کو مٹا سکتے ہو اور نہ ہمارے ذکر کو ختم کر سکتے ہو۔ ان کے اس کردار سے الہام لیتے ہوئے ہم نے اس ملک کے اندر اپنا راستہ متعین کیا، اپنا رخ متعین کیا، اور رخ وہ جو ہم متعین کریں گے وہ قوم کے مفاد میں ہوگا۔ اس ملک کے اندر تشیع کی بہتری کے لیے، عظمت کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے اور بالائی کے لیے جو رخ ہم متعین کریں گے وہی تشیع کی عظمت کا، تشیع کے وقار کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ بڑی مشکلات ہیں، انحرافات، خرافات
تشیع کے نام پر خرافات پیش کی جا رہی ہیں بڑے دھڑلے سے۔ تشیع کا بڑا معیار تھا، تشیع میں کوئی شخص جو علم نہ رکھتا ہو اس کو حق نہیں پہنچتا تھا کسی علمی یا فقہی مسائل میں رائے دے۔ پہلے سے امامت کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ جو علم میں اولا اور افضل ہیں ان کی طرف رجوع کرو۔ امام بنائے اس لیے گئے تھے کہ وہ علم میں سب سے افضل و اعلیٰ تھے، علوم اولین و آخرین کے وارث تھے، اس لیے دنیا کو ان کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا۔ ساتھ عصمت بھی تھی، علم تھا اور عصمت تھی۔ تشیع کا یہ معیار ہے، یہ معیار دیا تشیع نے کہ اگر امامت موجود نہ ہو، امامت موجود نہ ہو تو پھر ایسے ادارے کی طرف رجوع کرو جس کی طرف امامت رہنمائی کرے، اپنی طرف سے تم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تشیع میں کسی جاہل کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی علمی مسئلے کے بارے میں رائے زنی کرے۔ امامت کا مطلب یہ، امامت سے بات شروع ہوتی ہے، وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیلاً بتاتا۔ امامت کا مفہوم یہی ہے، امامت پیشوائی ان کی جن کے پاس علم ہے، پیشوائی ان کی جن کے پاس عصمت ہے، اور پھر ان کے بعد پیشوائی اس کی جس کی طرف امام رہنمائی کرے۔ تمہیں حق نہیں پہنچتا، لیکن تاریخ میں بھی ہوا، اور اب تشیع اب پاکستان کے اندر اس کو عمل کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہے کہ تشیع کے نام پر خرافات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تشیع کا اتنا کمزور مکتب نہیں ہے، اس کے حقائق، اس کے اصول، اس کی فقہ، اس کے احکام سب واضح اور روشن ہیں، اور صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ہم تشیع کو پیش کریں اور ہر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں مسخ شدہ چہرہ تشیع کا پیش کرے، یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کیونکہ میری ذمہ داری ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا، پیار سے اور محبت سے۔ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی موسیٰ اور ہارون۔ جاؤ فرعون کے پاس، سب سے بڑا سرکش ہے، لیکن اس سے بھی نرمی سے گفتگو کرنا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے۔ میری ذمہ داری ہے، لیکن میں اس مشکل میں ہوں کہ تشیع کی حیثیت کو، اس کے وقار کو، اس کے علمی مقام کو، اس کی عظمت کو بچانا میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں بہت مشکل پرابلم میں ہوں۔ میں آپ کو کئی مرتبہ کہہ چکا، اب بھی پیغام دیتا ہوں کہ لوگوں کو کہیں، ان لوگوں کو جو تشیع کے نام پہ کوئی اور چیز پیش کر رہے ہیں، وہ تشیع نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ میں اب اس کی طرف کبھی آپ کو پھر تفصیلاً آگاہ کروں گا کہ کیسے کیسے فرقے اور کیسے کیسے انحرافات تشیع میں وجود میں لائے گئے، اور آج پھر ان کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں تھا، وقت نہیں ہے، تفصیلات بتاؤں گا پھر کبھی۔ لہٰذا یہ بڑا مسئلہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ میں پھر متوجہ کر رہا ہوں، میں دوسرے طریقوں سے بھی ان معاملات کو حل کر سکتا ہوں، روک سکتا ہوں، لیکن میں ابھی ان راستوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ میں صرف پیار سے، محبت سے رہنمائی کر رہا ہوں، پیشوائی کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ تشیع یہ نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ تشیع کے نام پہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک کر لو اپنے عقیدے اور نظریے، کل باز پرس ہوگی تشیع کے بارے میں۔ ما دینک، جب سوال ہوگا تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتانا پڑیں گی۔ ایک زندگی کا حصہ ایک گزرا ہمیں تشیع کو، روشن چہرے کو دوسروں پر واضح کرتے ہوئے۔ میری مشکل یہ ہے کہ میں شیعوں کے اندر دو گانگی، دو فرقے، دو گروہ نہیں بنانا چاہتا۔ میں راضی نہیں ہوں اس بات پر۔ میں جانتا ہوں، میں بہت سی جگہوں پہ جاتا ہوں جہاں کچھ لوگ دوسرے خیالات کے ہوتے ہیں۔ مجھے سب تشیع کو اکٹھا کر کے دشمن کے سامنے تظاہر کرنا ہے کہ یہ شیعہ قوم ہے
جو اپنے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ مجھے اب بھی سب کو ملا کے رکھنا ہے۔ پاکستان کے اندر اس کی اجازت میں نہیں دے سکتا کہ دو گروہ یا دو فرقے بن جائیں۔ شیعوں میں دو فرقے میری زندگی میں نہیں بنیں گے، ممکن نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا، سمجھاؤں گا، بجھاؤں گا۔ میرے پاس دوسرے طریقے بھی ہیں، میرے پاس اختیارات بھی ہیں، ان کو بھی میں استعمال کر سکتا ہوں۔ میں منتخب قائد ملت جعفریہ ہوں۔ قوم کی طرف سے مجھے قوم کی طرف سے اختیار ہے قومی مفادات کے تحفظ کا۔ قوم نے یہ اختیار دیا ہے مجھے کہ قوم کے حقوق کا، قوم کی عظمت کا، قوم کے مفادات کا، قوم کی مصلحتوں کا، قوم کے عقیدے اور نظریے کا تحفظ کروں، اور میں کروں گا انشاءاللہ۔ میں نمائندہ ولی فقیہ ہوں، اور اس وقت پاکستان میں اس گھڑی میں صرف میں نمائندہ ولی فقیہ ہوں۔ جو نہیں مانتا وہ اپنا حساب کرے۔ میں اس لحاظ سے بھی اختیارات رکھتا ہوں، ولایت فقیہ کے اختیارات بھی ہیں، اس کے ذریعہ بھی بہت سے باتوں کو میں روک سکتا ہوں۔ میرے پاس امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تیسرا اختیار بھی موجود ہے، جہاں طاقت اور قوت سے کسی برائی کو اور غلطی کو روکا جا سکتا ہے، وہ بھی میں نے مراجع کی طرف بھجوا دیا ہے کہ میرے پاس یہ اختیارات ہیں، اور مراجع اس کی طرف رہنمائی فرمائیں گے کہ کس انداز میں وہ استعمال کیے جائیں۔ بہرحال بھی یہ ضروری ہے، اپنے عقائد کو، نظریات کو محفوظ رکھو، عزاداری سید الشہداء کو برپا کرنے میں، اس کو استحکام دینے میں، فروغ دینے میں بھرپور کردار ادا کرو۔